بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حکیم نور رحمت چودھری نعمان کیئر سینٹر کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ صدف کے کشتے کے متعلق ہے، اور سب سے پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو ایک معلومات دینا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ صدف کو مختلف طریقے سے بناتے ہیں۔ جو ہم جس طریقے کے مطابق ہم بناتے ہیں، یعنی کہ ایک صدف کا کشتہ ہوتا ہے، اور یہ وہ واحد کشتہ ہے جو کہ تمام مضرات سے پاک ہے۔ کوئی 1% بھی اگر کہیں 1% اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ یعنی کہ ہماری نوعیت جو ہوتی ہے یا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر وہ نسخہ بنایا جائے جس کے اثرات یا اس کے سائیڈ افیکٹ بالکل نہ ہوں، کیونکہ جو لوگ ہم سے میڈیسن منگواتے ہیں ظاہری طور پر ہمارے پاس بہت کم لوگ آتے ہیں۔ اکثر لوگ آن لائن میڈیسن منگواتے ہیں، پھر ہم اس قسم کی اس طرح میڈیسن بناتے ہیں تاکہ کسی بھی لحاظ سے اگر پیشنٹ کو اگر ہم کہتے ہیں نا دودھ کے ساتھ استعمال کرو اور پانی کے ساتھ بھی استعمال کرو تب بھی اس کو نقصانات نہ ہوں گے۔ تو سب سے اہم بات اس کی یہ اس کشتے کی، اس کو ہم نے 2 طریقے کے مطابق بناتے ہیں۔ جب دونوں طریقے کے مطابق بنائے ہوئے کشتے دونوں کو ایک جگہ اکٹھے کر لیتے ہیں تو اس کے اثرات، اس کے افعال و اثرات، اس کی افادیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک طریقے سے ہم بناتے ہیں وہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات یہ ہم نے دیکھا کہ جب باڈی میں کیلشیم کی کمی واقع ہو جائے تو اعصاب کمزور ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب اعصاب کمزور ہوں گے، اعصابی کمزوری لاحق ہو جائے گی تو پھر سیکس پاور کمزور ہو جائے گی۔ بندے کو محسوس نہیں ہوگا، کہے گا میں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی، کوئی مینسز کی حالت میں صحبت نہیں کی، مشت زنی نہیں کی، اغلام بازی نہیں کی، تو اب ہماری سیکس پاور کیوں کمزور ہو گئی ہے یا نفس میں تناؤ کیوں کم ہو گیا؟ تو لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، وہ تو پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ تو سیدھے سادھے ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں جو ہی وہ کسی عطائی حکیم کے پاس جائے گا یا کوالیفائڈ طبیب ہوگا، اگر اس کی تعلیم ذرا کم ہوگی یعنی تجربہ اس کا کم ہوگا، وہ ڈائریکٹ اس کو یہ کہیں گے کہ آپ کے اعصابی کمزوری ہوگی۔ جواب نہیں ہوگا، صرف اتنا بیان دیں گے آپ کی اعصابی کمزوری۔ میرے بھائی، اعصاب کے مطلب یہ لازمی نہیں ہوتا کہ اس کے پٹھے ہی کمزور ہوں، نہیں، وہ اس جانب دھیان لے کے نہیں جائیں گے، وہ کہیں گے آپ کی سیکس پاور کمزور ہوگی۔ جبکہ اس طریقے عام طریقے کے ساتھ جو کشتہ صدف ہوتا ہے وہ سیکس پاور کو نہیں بڑھاتا۔ ہم جس طرح کے بناتے ہیں وہ آپ ڈائریکٹلی اعضائے سیکس کو تقویت دے گا، پٹھوں کو تقویت دے گا، کیلشیم کی کمی کو دور کرے گا، پھر جا کے کہیں آپ کو رزلٹ ملے گا۔ پھر اس کی اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا استعمال ہم دودھ کے ساتھ کرواتے ہیں، پانی کے ساتھ نہیں کرواتے۔ بالفرض کسی وقت کسی جگہ اگر مجبوری کے ٹائم ایک ٹائم پہ آپ اس کو پانی کے ساتھ بھی استعمال کریں گے تو تب بھی یہ نقصان نہیں دے گا۔ یعنی کہ ہمارے یہ خاندانی نسخہ جاتے ہیں، ہم عرصہ دراز سے اسے بناتے آ گئے ہیں، تو اسی لیے ہم اتنی ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ کو بیان دے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ریکارڈ آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کے میں افادیت اس کی بیان کر دوں۔ سب سے اہم بات یہ کہ مردانہ طاقت کو بڑھائے گا، کیونکہ ہم نے اس کو ایک طرح مردانہ طاقت کے سلسلے میں بنایا، دوسرا کیلشیم کو پیدا کرنے کے لیے بنایا۔ جب ہم مردانہ طاقت کو بڑھائیں گے تو صاف ظاہر اس میں ہم جو دوسرے طریقے کے ساتھ کشتہ بنایا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ ملا کے برابر وزن دونوں کو ملا کے یکجا پیک کرتے ہیں۔ پھر اس کی کیلشیم کی جتنی بھی باڈی میں کیلشیم کی کمی ہے، بندہ سوچتا ہے یار، بعض اوقات ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو دبلے پتلے لاغر قسم کے شخص جن کی ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اور ذرا سے ان کو دبا دیے جائے، خاص طور پر نرم ہڈیاں، وہ فوراً ٹوٹ جاتی ہیں، جس طرح کی ہنسلی کی ہڈی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک تو کیلشیم کو پورا کرنے کے لیے، ایک اعصاب کو تقویت دینے کے لیے، اور خاص طور پر جتنے بھی سیکس کے متعلقہ اعضاء ان کو تقویت دینے کے لیے مرکب بنایا تاکہ آپ کو ایک ہی نسخے میں ایک ہی ٹائم پہ آپ کو رزلٹ مل سکے۔ تو یہ بات میں بتا دوں آپ کو، اگر یہ صدف کا کشتہ آپ نے کھانا ہے تو جس طرح اکثر لوگ طلا اکیلا منگواتے ہیں، تو یہ اکیلا نہیں آپ استعمال کر سکتے، اس کے ساتھ بقیہ کورس کے ساتھ یہ میڈیسن آپ استعمال کریں گے۔ پھر دنوں میں سب سے جو اہم آپ کی شکایت ہے، یعنی کہ پٹھے کمزور ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، ایک دفعہ صحبت کرنے کے بعد جسم میں تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، کام کرنے کو حتیٰ کہ سیکس کرنے کو فوراً دل نہیں کرتا، یہ ہمیں اکثر شکایات آئی ہیں۔ تو آپ کی شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو 2 قسم کے بنا کے اس لیے آپ کو یکجا کیا کہ اگر کوئی باقی میڈیسن کے ساتھ کشتہ صدف بھی کھائے گا تو اس تمام تر پریشانیوں کو آسان ایک ہی کورس میں ختم کیا جا سکے گا۔ پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ٹائمنگ نہیں ہے، نفس میں سختی نہیں ہے، اور دیکھتے ہی قطرے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ کشتہ آپ کی منی کو اس حد تک گاڑھا کرے گا، ٹائمنگ کو بڑھائے گا، نفس میں سختی پیدا ہوگی، قطرے جو قبل از وقت قطرے آتے ہیں ان کا خاتمہ کرے گا۔ کیونکہ ہمارا یہ کشتہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام امراض کو ایک ہی دفعہ ایک ہی کورس میں ایک ہی ٹائم پہ ختم کیا جا سکے۔
پھر کہیں یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب بندے میں کیلشیم کی کمی پوری ہوگی، سیکس پاور کے اعضاء کو، جتنے بھی سیکس متعلقہ اعضاء ان کو تقویت ملے گی، پٹھوں کو تقویت ملے گی، بندہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے یہ نسخہ ہم پاکستان میں 40 سے 45 دن استعمال کرواتے ہیں، بیرونی ممالک 60 دن کے لیے استعمال کرواتے ہیں۔ تو یہ مقصد استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے نا میں نے جڑی بوٹیاں بہت کھا چکی ہیں۔ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، جڑی بوٹیاں بعض اوقات حکماؤں کو نہیں پتہ ہوتا، ہم تو بعض اوقات تازیاں بھی جڑی بوٹیاں لاتے ہیں اور ادویات پہ یعنی پانی، وہ بھی ادویات کے پانی نکال کے عرق نکال کے وہ بھی ہم خشک کر کے میڈیسن میں جذب کراتے ہیں تاکہ ہمارے نسخہ جات میں بہتر رزلٹ ہو سکے۔ پھر عام حکیم جن کو اس بارے میں اتنا نالج نہیں ہے وہ پنسار سے لے لیتا ہے، وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا اس میں کتنے عرصے سے پڑی ہوئی ہے، اس میں اثر بھی ہے نہیں ہے، یا کہ اس طرح کی جیسے طرح کی میدے کے متعلق پھکی ہوتی ہے وہ بھی کھا لی، تو اکثر حکماؤں کو پتہ نہیں ہے۔ میں کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی علم زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے، میری دعا بھی ہے۔ تو اگر وہ جڑی بوٹیاں ایکسپائر ہوں گی تو پھر اتنا مکمل رزلٹ نہیں ملے گا۔ ہم کیا کام کرتے ہیں، ایک تو تازہ پانی ادویات میں خشک کر کے اس کو بعد میں صفو بناتے ہیں، دوسرا یہ کشتہ ہم بناتے ہیں، کشتے کی ایکسپائری نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے نا 2 مہینے 4 مہینے سال میں یہ کشتے کی طاقت ایکسپائر ہو جائے، یہ جتنا پرانا ہوتا جائے گا اس کی طاقت بڑھتی جائے گی۔ ہمارے پاس تو اتنا اللہ کا شکر ہے کہ اتنے آرڈر آتے ہیں، بعض اوقات فون سننے کا ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ میڈیسن بھی ہم خود بناتے ہیں، کسی کی مشین سے پسوائی نہیں کرواتے، ہم خود تیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے بعض اوقات ہمیں اعتراض بھی ملتا ہے کہ آپ فون نہیں اٹینڈ کرتے، یہ اکثر اوقات ہمیں اعتراض ملتا ہے۔ تو یہ جو کشتہ ہے انتہا درجہ مفید ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ تانبے کا کشتہ ہم نہیں بناتے، پاول کا کشتہ ہم نہیں بناتے، چونکہ ان دونوں کے خطرات اثرات بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو ایسی تمام جڑی بوٹیاں، ایسے تمام کشتہ جات جن میں سونے کا کشتہ ہے، چاندی کا ہے، اور مرجان کا کشتہ ہے، شنگرف کا کشتہ ہے، اور صدف کا کشتہ ہے، کلی کا، یہ سب ہم بناتے ہیں۔ ان کے نقصان نہیں ہیں۔ ایک ٹائم پہ اگر آپ سونے کو کچا بھی استعمال کریں، جس طرح کہ پنسال کی دکان پر سونے کے ورق ہوتے ہیں، چاندی کے ورق ہوتے ہیں، وہ کچا سونا کچی چاندی ہوتی ہے، اس کو بھی انسان استعمال کرتا ہے۔ اگر اس کو کشتہ بنا دیا جائے گا، اس کے افعال و اثرات، اس کی طاقت بڑھ جائے گی۔ تو ہم اسی طرح میڈیسن استعمال کرواتے ہیں، بناتے ہیں، تاکہ آپ کے جتنی بھی آپ کی باڈی میں جتنی بھی امراض پائی گئی ہیں ان کا مکمل طور پر ایک ہی کورس میں خاتمہ کیا جا سکے۔ کیونکہ ہماری میڈیسن پاکستان میں 40 دن کے لیے ہوتی ہے، بیرونی ممالک میں 60 دن کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی فیملی میں یا دوست احباب میں کسی بھی مرض میں، کوئی بھی شخص کسی مرض میں مبتلا ہے، تو انہی نمبروں پر رابطہ کر کے آپ گھر بیٹھے میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں بیٹھے ہیں، میری میڈیسن ہر علاقے میں، ہر ملک میں سپلائی کی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آیا، آپ اپنا ہی دواخانہ ہے۔ تو ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسی ایڈریس پر بالفرض اگر کسی وجہ سے فون اٹینڈ نہیں بھی ہوتا، آپ اس ایڈریس کو نوٹ کرنا ہے، پھر اس کو نوٹ کر کے لکھ لیں تاکہ آپ کو راستے میں کہیں پریشانی نہ بنے۔ یہ تحصیل دیپال پر، ضلع اوکاڑا، تو ضلع اوکاڑا میں تحصیل دیپال پر، وہ تحصیل میں آ کے آپ کچہری چوک پہ اتر جانا، بالکل ہمارے قریب ہی ہے کچہری چوک۔ تو کچہری چوک پہ آ کے ہمیں فون کریں، یا نہ بھی بالفرض فون اٹینڈ نہیں بھی ہوتا تو ایک تو ہم چھٹی نہیں کرتے ہیں، پورے 7 دن دواخانے پہ بیٹھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچہری چوک پر آپ نے کسی سے پوچھ لینا کہ دربار سائیں عبدالرزاق یہاں کے سندھ بینک، دونوں میں سے کسی ایک کا معلوم کر کے آپ بآسانی دواخانے پر پہنچ سکتے ہیں، اور سلیم مارکیٹ میں دواخانہ واقع ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔